From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. صاحبوں آج بات کریں گے جو میسیکر کیا ہے انہوں نے مرید کے میں اس پر، کیونکہ ہم نے 2 دن غالباً پہلے آپ کو یہ بات بتائی تھی اور آج وہ ذرا بڑے پیمانے پہ سامنے آ گئی ہے، تو اس کے پروس اینڈ کونس کیا ہیں اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ اچھا، پہلے اس بات پہ آپ یقین کرتے ہوں گے کہ دیکھیے جب ایوب کا دور تھا، ضیاء کا دور تھا، مشرف کا دور تھا، تو سب یہی سوچتے تھے کہ یہ دور اب ختم نہیں ہوگا، یہ آدمی نہیں جائے گا، ایوب خان نہیں ہٹے گا۔ دیکھیے آج بھی یہی سوچ ہے کہ عاصم منیر کا دور ختم نہیں ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ خدا کی ٹائم لائن میں جو آپ کا ٹائم فکس ہے، آپ کو اس پہ جانا پڑے گا، چاہے آپ کچھ بھی کر لیجئے۔ بڑا بڑا ڈکٹیٹر گیا، بڑا بڑا ہٹلر گیا، وقت کی بات ہے، جانا ضروری، جانا پڑتا ہے۔ اور کیسے کیسے گئے ہیں اس پہ میں ٹائم آپ کا بچاتا ہوں، آپ سب خود تاریخ سے واقف ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں پاکستان میں، یہ زیادہ تر مفاد پرست جماعتیں ہیں۔ دیکھیے مذہب کے ذریعے سب سے آسان مارکیٹنگ اور سیلنگ جو ہوتی ہے نا، اب پیسہ بنانے کا جو طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ وہ مذہبی لبادہ اوڑھ لے آپ۔ یہ ملا جو ہیں یہ بہت پیسہ بناتے ہیں اور ایسے آسانی سے فالوورز اور ان کے وہ بنتے ہیں، اکاؤنٹس ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، تو ان کو بہت دیکھ بھال کے ان کے پیچھے چلیے۔ دیکھو کوئی بھی، چاہے وہ عالم ہو یا فاضل ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے عمل کو دیکھو، اس کے نعرے کے پیچھے مت دوڑ پڑنا۔ دیکھو آج یہ کیا حشر کیا انہوں نے کہ یہ مولوی صاحب ہیں، یہ حافظ قرآن ہیں۔ حافظ قرآن تو یہ بھی ہے عاصم منیر، اور دیکھیے لچھن دیکھیے کیا ہیں۔ حافظ قرآن تو یزید کی فوج میں بھی کچھ لوگ تھے بھائی، لیکن انجام کیا ہوا، کردار پہ نظر رکھیے۔ صاحبوں میرے نزدیک دنیا میں جو سب سے بڑا گناہ ہے نا، وہ اپنے مفاد کے لیے اپنے ساتھیوں کا قتل کرانا۔ اس سے بڑا گناہ، اس سے بڑا جرم میرے نزدیک اور کچھ نہیں۔ مرید کے میں 1000 بے گناہ لوگوں کو قتل کروا کر ان کی لاشیں وہ گاربیج اٹھانے والے وہ جو بڑے ہیوی ٹرک ہوتے ہیں ان میں ڈلوا دی گئیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ بھارت کی فوج نے کیا ہے، اپنے ہی لوگوں نے کیا۔ کیوں کیا؟ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، یہ پیغام دینے کے لیے۔ اس دن بھی یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ دیکھیے صاحب، ہم آپ کے کتنے وفادار ہیں کہ آپ کے کہنے پہ ہم نے لاشیں گرا دیں، بس آپ ہمارا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ نعوذ باللہ خدا سے بھی زیادہ اس کے ساتھ کو وہ کرتے ہیں کہ وہ ساتھ نہ چھوڑے تو ہماری حکومت چلتی رہے گی، ہماری سانسیں چلتی رہیں گی۔ اور عوام کو یہ پیغام دیا گیا اس میسیکر کے ذریعے کہ اگر کوئی ہمارے سامنے اٹھا تو ہم لاشیں گرا دیں گے، یہ خوف پھیلاؤ۔ ٹی ایل پی کس کی جماعت ہے؟ اس دن بھی میں نے کہا تھا۔ اب آج ایک دوست نے بڑی تفصیل سے بات بتائی ہے کہ کیسے کس بریگیڈیئر نے کیا کیا، کس سے کہا، اور اس کو زبردستی و رضوی کو وہاں پہ لائے اور یہ سب کروایا، اور اسی نے حکم بھی دیا کہ ان کو مارو۔ تو ساری کہانی آپ وہاں سے سن لیں، ہم کسی اور اینگل سے اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج ساری دنیا اس میسیکر کو ڈسکس کر رہی ہے۔ ٹرمپ کی تعریف کے چند جملے سن کر عاصم منیر اپنا توازن کھو بیٹھے۔ انہوں نے 1000 لوگوں کو قتل کر کے پاکستان کو، پاک افواج کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو 100 سال تک بھی پر نہیں ہو سکے گا۔ جی، اپنے دیکھیں فوج کس لیے ہوتی ہے؟ اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے ہوتی ہے نا۔ وہ فوج
اپنے ہی لوگوں پہ اگر گولیاں چلا دے تو مجھے بتائیے کیا ہوگا، کیا اس کا انجام کیا ہوگا؟ عوام کا فوج پہ سے بھروسہ ختم ہو گیا۔ پوائنٹ نمبر 2، خود فوج کے اندر مورل جو ہے وہ بالکل گر گیا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو کھا رہے ہو۔ وہ کون سے جانور ہوتے ہیں؟ آج بڑا اچھا ویلاگ ہے اس کا، وجاہت علی خان کا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ اس نے بڑی تفصیل سے بڑے درد کے ساتھ ویلاگ بنایا ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں، چوہے سے لے کے سانپ تک، جو اپنے ہی بچوں کو کھا جاتے ہیں، اپنے آپ کو کھاتا ہے سانپ۔ انہوں نے وہ حرکت کی۔ کبھی تاریخ میں آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا، ایسا ذکر پڑھا نہیں ہوگا، اور یہ سوچا ہوگا کہ پاکستان کی فوج، یہ جرنیل یہ کریں گے کہ اپنے ہی لوگوں کو۔ دیکھیے ایک بات سوچئے، کوئی آپ کو اپنا فیوریٹ کب کہے گا؟ سیاست میں کوئی کسی کو اپنا فیوریٹ اس وقت کہتا ہے جب آپ اس کے لیے کوئی ناممکن کام ممکن بنا دیں، تو پھر وہ آپ کو فیوریٹ کا ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، اور اس کو پروف کرنے کے لیے یہ لاشیں گرا رہے ہیں پاکستان میں۔ مورل ختم کر دیا فوج کا عوام کے دلوں سے۔ اب یہ وردی پہن کے، کلف لگی وردی اور وہ بیجز آرنامنٹس لگے ہوئے، یہ مسکراہٹ کے ساتھ چلیں بھرے، لیکن ان کی وردی کے اندر شرمندگی ہے۔ اوپر وردی ہے، اندر شرمندگی ہے۔ یہ کسی بھی میدان میں واک کریں یا کسی کے محل میں جا کے کھڑے ہو جائیں، لیکن سب پہچانے جائیں گے کہ آپ نے ملک اور قوم کے ساتھ غداری کی ہے، اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنے اقتدار کے لیے۔ یہ اتنا جھکیں گے، یہ ایسے بکیں گے، ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ اتنا جھک جائیں گے کہ ان کی دستار گر پڑے، اس کا نہیں سوچا تھا۔ اس غم کو غلط کرنے کے لیے، بڑا غم آج گہرا ہے، چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے، کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے، ہم محاذوں پہ نہ بکتے تو سکندر ہوتے، ہم محاذوں پہ نہ بکتے تو سکندر ہوتے، کاش آزاد قبیلے کے سخنور ہوتے، موج کوثر کی قسم ہم تھے محبت کے ولی، موج کوثر کی قسم ہم تھے محبت کے ولی، خاک کے در پہ نہ جھکتے تو سمندر ہوتے، اور آنکھ نے خواب کے لالچ میں خیانت کر لی، آنکھ نے خواب کے لالچ میں خیانت کر لی، ورنہ ہم جاگتی راتوں کے پیمبر ہوتے۔ یہ ایسا بکے ہیں، ایسا جھکے ہیں کہ اب تاریخ جو ہے اسی میں ان کا کردار، وہ مورخ ان کا کردار تعین کرے گا۔ اچھا، اب یہ ایک بہت لمبی بحث ہے، تو میں نے اس کو پھر یہی کیا ہے، جو میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ بات ہو جائے۔ کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں، ان کو آپ سمجھیے، اگر آپ کے دل کو لگتے ہیں تو اس کو ڈسکس کیجیے، اپنے ڈسکشن کا موضوع بنائیے اپنے اطراف میں۔ ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کیجیے، ہم چینل کو، اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ بات آگے تو بڑھے۔ ہمارے ارد گرد انہوں نے جو وال کھڑی کی ہے، مجھے سب انفارمیشن ہے کون کیا کر رہا ہے، لیکن ہم سے جو بن پڑتا ہے ہم وہ ضرور کریں گے۔ اچھا صاحب، میرے 5 پوائنٹس جو ہیں وہ پورے، مطلب 5 پیراگراف ہیں جن کو 5 پوائنٹس کی شکل میں آپ ٹائم سیو کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، جب آپ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ جب آپ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں تو آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2، دیکھیے آپ کو دوبارہ یہ عزت اب کوئی میڈل نہیں دلا سکے گا۔ آپ نے اپنی عزت عفت گنوا دی، سمجھے، سہیلی تیرا بانک پن لٹ گیا آئینہ توڑ دے، انہوں نے وہ حرکت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 3،
تاریخ غداروں کو کبھی معاف نہیں کرتی اور ان کو مرنے بھی نہیں دیتی. ہم آج بھی لاکھوں مرتبہ لعنت بھیجتے ہیں یزید پر، تاریخ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی. غداروں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی. پوائنٹ نمبر 4، تم وردی میں پاورفل نظر آ رہے ہو لیکن وردی کے اندر شرمندگی ہے. اس وردی کے اندر شرمندگی ہے، اور اب یہ شرمندگی تمہیں ساری عمر سہنی پڑے گی. یہ وہ شرمندگی ہے، یہ وہ کالک ہے جو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے ملی. اپنے ہی لوگوں کو قتل کیا. یہ کیا کیا؟ کیوں کیا؟ صرف ایک تعریفی جملہ سن کر، اسرائیل کو منظور کرانے کے لیے، ملک میں خوف پھیلانے کے لیے. اور کیا وجہ ہے؟ پوائنٹ نمبر 5 میرا یہ ہے، کیا تم اس بات سے انکاری ہو سکتے ہو کہ قومیں وفاداری سے بنتی ہیں، غداروں سے تباہ ہو جاتی ہیں، غداری سے تباہ ہو جاتی ہیں. وہ قومیں جن کا کریکٹرسٹک جو ہے وفاداری کا ہو تو وہ قومیں بنتی ہیں، آگے بڑھتی ہیں. اور جہاں غدار ہوں، ایسی غداری کریں کہ ساتھ چلنے والے کو آپ قتل کرا دیں. اتنے بڑے پیمانے پہ یار میں اس بات کا تصور نہیں کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، پاکستان میں یہ سانحہ ہوا ہے، اور ان کے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں کہ لاشیں جو ہیں صرف 30 منٹ کے اندر دفنا دو. نہیں، 30 لوگ صرف ساتھ ہوں اور زیادہ لوگ نہ ہوں، اور جلد سے جلد اس کو دفنا دو اگر لاش چاہیے. ایسا ظلم کرو گے تم، اور تم قائم رہو گے، تمہارا دور قائم رہے گا. تمہارا دور ختم ہوگا لیکن تاریخ میں تمہارا دور کبھی ختم نہیں ہوگا. ٹیپو سلطان کا ایک واقعہ سن کے جلدی سے اجازت دیجیے کہ جب ٹیپو سلطان کو انہوں نے شہید کر دیا، وہ گر پڑے، تو کسی کی یہ ہمت نہیں تھی. اچھا صاحب، وہ اذان شروع ہو گئی تھی تو اس لیے میں نے میں آپ کو ٹیپو سلطان کا واقعہ بتا رہا تھا. یہ نیو یارک میں صاحب اس وقت جو ہے ظہر کا وقت ہے، اور اکثر ریکارڈنگ کے وقت جو ہے وہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اذان کا احترام کریں. اور یہاں یہ ریت ہے مسلمان گھرانوں میں، ہمارے تمام گھرانوں میں، کہ ہماری جو یہ ٹائم کلاک ہے اس کے اندر اذان کا بھی ایک سیٹ اپ ہے، تو وہ ہر وقت کی اذان ہو جاتی ہے. تو ہر گھر میں یہ ایسا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری عبادت قبول کرے، ہمیں صحیح راستے پہ رکھے. اچھا، تو میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا غداری پہ ٹیپو سلطان کا. جی، ٹیپو سلطان کو جب انہوں نے، گوروں نے اور یہ صادق اور جعفر نے مار گرایا ان کے ساتھ مل کے، تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو کسی میں یہ جرت نہیں ہو رہی تھی، کسی گورے میں، کہ اس کے قریب جائے. تو لمبے لمبے بانس منگائے گئے اور کہا پہلے ہلا کے دیکھو یہ زندہ تو نہیں ہے، کہیں اچانک اٹھ کے کھڑا ہو جائے ہمیں مار دے. تو وہاں پہ ایک ہندوستانی بڑا افسردہ سا یوں کھڑا تھا، مغموم سا. تو گورا ایک آیا، اس نے آ کے پوچھا تم اتنا کیوں پریشان ہے، تم کیا سوچتا ہے؟ تو اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا. تو پھر اس گورے نے کہا دیکھو یہ پڑا ہے، ہم نے اس کو مار گرایا، ہم نے اس کو مار دیا. تو پھر اس نے منہ اٹھایا اور بولا اس گورے سے، وہ ہندوستانی مسلمان، بولا اسے تم نے نہیں، اسے ہم نے گرایا ہے، اسے ہم نے مارا ہے. تو وہ گورا بولا تم سیڈ مت ہو، ہمارے آفس آؤ، تم کو تمہارا وظیفہ دے گا. آج پاکستان کے ساتھ پاکستانی غداری کر رہے ہیں، جن پر ہم کو ناز تھا وہ غداری کر رہے ہیں. بدعقلی بھی غداری ہے، اپنے لوگوں پہ گولیاں چلوانا غداری ہے. دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اس درجہ گرو گے تم، اس کو وفاداری کہیں گے آپ؟
میرے نزدیک یہ بات تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی. اگر آپ آج سے 5 سال یا 1 سال کچھ دن پہلے بھی پوچھتے تو یہ پاسبل، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ پاک فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں پر ایسے ظلم کرے گی. ہاں، سنتے آئے ہم کہ بلوچوں کو لے جا کے پہاڑ سے دھکا دے دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، لاش پھینک دیتے ہیں، ہمارے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا تھا. سچی بات یہی ہے. ان کے دکھ کو اقرار تک نہیں کرتے تھے. میں تو کم سے کم ان کا دکھ کو اقرار کرتا ہوں کہ ان ماؤں پہ کیا بیتتی ہوگی. کس نے دیا یہ اختیار ان کو؟ آئین نے؟ نہیں. اللہ نے؟ نہیں. ان کا مقصد یہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. پاکستان ایک دلدل میں گھستا چلا جا رہا ہے. کل بھی میں نے کہا تھا، میں کھل کے کہنے لگا ہوں، صاف صاف کہنے لگا ہوں، میں مجبور ہو گیا ہوں. اگر یہ ذہن نہیں بدلا تو یہ ملک نہیں رہے گا. کھل کے بات کرو. میرے اندر سے شرم آتی تھی کہ میں کیسے کہہ دوں یہ بات، لیکن اب حالات انہوں نے وہاں پہنچا دیے کہ کھل کے بات کرو. اگر تم اپنے لوگوں کو، ہر صوبے کے لوگوں کو، خاص کر کے پنجاب کے لوگوں پہ تو اس مرتبہ انہوں نے حد کر دی ہے ظلم کی. اگر انہوں نے فیئر الیکشن نہیں کرائے، عمران خان کو رہا نہیں کیا، اپنی یہ دادا گیری جاری رکھی، میں بڑا شرمندہ ہوتا ہوں، دکھی ہوتا ہوں. میں سوچتا ہوں آج اگر ہمارے والد صاحب حیات ہوتے تو ان کا کیا حشر ہوتا، کیا ہوتا ان کا. یار ایسی قربانی دی لوگوں نے پاکستان آنے کے لیے، اور ہمارے اندر ایسا پاکستان بھرا کہ وہ ایک عجیب پوری نسل تیار کر کے لوگ چلے گئے، اور انجام یہ ہوا ہے اس کا. جب یہ انجام دیکھیں گے تو دکھ تو ہوگا آپ کو، اگر آپ کو پاکستان سے محبت ہے تو. اور جس کو نہیں ہے دکھ، تو پھر اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، اس کی سالمیت آپ کو عزیز ہے، تو بلوچوں کے حق میں آواز اٹھائیے. جو بھی مظلوم ہے اس کے حق میں آواز اٹھائیے. حق اور سچ کی خاطر. اتنا ایک کہاں میں نے پڑھا تھا، انگریزی کا فریز تھا، کس کی سینگ تھی کہ اتنا سچ بولو، اس وقت بھی سچ بولو جب سچ بولتے ہوئے تمہاری آواز تھرانے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام جو ہے وہ پانی اٹھا کے اس کو اپنے منہ پہ لگا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو کہیں گے آپ کی قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ بتا دوں اللہ کی قربت اور میری قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی قربت حاصل تم کیا کرو؟ ان کا ضرور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بولا کرو، ہر حالت میں ہر مقام پہ سچ بولا کرو. آپ اتنا سچ بولتے تھے کہ آپ نے فرمایا تھا میری بیٹی، چہیتی بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے ہاتھ کاٹ دوں گا. اتنا سچ بولتے تھے. اتنا سچ بولنے پہ ایمفیسس کیا. اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو میری بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کرنا. مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل بھی سبسکرائب کیجیے. شکریہ. خدا حافظ.